اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ پاک نے نیک لوگوں کے لیے جنت اور گناہ گاروں کے لیے جہنم کو پیدا فرمایا۔ لوگ نیک ہوں یا گناہ گار، ہر انسان خواہش کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو جنت مل جائے، کیونکہ جنت ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے جہاں نہ کوئی فکر ہوگی اور نہ کوئی پریشانی ہوگی، خوشیاں اور راحت ہوں گی۔ جنت میں زندگی ہے اور موت کبھی نہیں، اور وہاں پر خوشیاں ہیں اور غم نہیں، یہ ہمارے اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن جنت میں بننے والی، جنت میں رہنے والی ایک ایسی حور کا واقعہ آپ کو سنانے لگے ہیں جو رہتی تو جنت میں ہے مگر پھر بھی اذیت کی زندگی گزار رہی ہے، پریشان حال ہے اور غم زدہ ہے، روتی رہتی ہے اور رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جنت میں جانے کا ذوق و شوق پیدا ہو سکے۔ معراج کی شب تھی اور سارا عالم بالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر و مقدم کے لیے موجود تھا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم الملکوت کا معائنہ فرمایا، اور پھر جب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے تو مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حوروں رحمان کے صفیں موجود تھیں۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ہم رکاب تھے، جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم اقدس ایک غمگین حور پر پڑی جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کے عیش و آرام ہے، اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے اس سے قریب ہو کر پوچھا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف فرما ہے؟ جواب دیا کہ معلوم ہے۔ جب ہی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہیں رحمت میرے اوپر پڑے اور میرا حال دریافت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے غم کے درد انگیز کہانی خود سناؤں گی۔ باریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی اور جھک کر سلام عرض کیا اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا۔ 8 جنتوں میں میری طالت اور زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں ٹھہر جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا، قیامت کے دن کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ عالم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا کہ جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں اندر تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کے ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی کہ اے الہ العالمین، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ کے لیے خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال خلقت سے سرفراز کیا۔ الہ العالمین، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے
کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندے مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہوگا۔ رحمتوں کا دربار جوش پر تھا۔ میری یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ارمان اور شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی اور میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین سازی کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ جو ہی نگاہ اٹھائی تو دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا خمن جل گیا۔ دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، ہمیشہ اس سے غم میں سلگتی رہتی ہوں۔ ایک بدشکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نبھا ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب مسکرائے اور دریافت فرمایا کہ اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بھی بیان کرو۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا کہ سر سے پاؤں تک مجسمے سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت اور چپٹی ناک اور تنگ و تاریک پیشانی ہے۔ قد و قامت میں بھی بالکل بے ڈھنگا، چشمہ نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گلے لالہ کے پہاڑوں کے ساتھ اس وحشت ناک مجسم کا پابند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟ جب وہ اپنی ذات کی بات ختم کر چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بے نیازی کے ساتھ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفاکش اور کائنات کے گورے نایاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کیوں کر رہی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے۔ اور سن لے، میرا بلال بارگاہ میں یزدانی تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حورانی خلد کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ آتش خدا عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شائستگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجرب کا تماشائی ہے، فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے۔ چنانچہ وہ اپنے جنموں کی زیبائی تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے کہ جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے پسند ہی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات میں قابو نہ رکھ سکی اور طلعت جمال کا سارا خمار اتر گیا اور ان تراب شوق میں چیخ پڑی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری معذرت قبول کر لیجئے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا۔ وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے اور میں اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپے کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس کی معذرت کو قبول کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پیارے دوستو، عشق کارساز اور تیری دعائیں ایک سیاہ فام غلام کو کتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں،
تو آپ کو اتنی بڑی مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو باہر جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا، اور اس کے بعد یہی وہ غلام تھا کہ جس کا رنگ بھی کالا تھا اور موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے رہے ہو اور کون سا کام کرتے ہو کہ جس کی بنا پر تم جنت کے اندر میرے آگے آگے چل رہے تھے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت با وضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو تب 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس حکایت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم بھی بلند درجات چاہتے ہیں اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر رہتے ہوئے ہمارے قدموں کی آہٹیں بھی جنت کے اندر سنائی دے، تو ہمیں چاہیے با وضو رہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص با وضو فوت ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ با وضو رہنے اور جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔